بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں سید مطیع الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے جن آثار کا مطالعہ کرنا ہے ان کا موضوع قرآن حکیم کو سیکھنے کی فضیلت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر مار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی کچھ آثار ہیں اور ہمارا ان آثار کا جو موضوعاتی دائرہ ہے وہ قرآن حکیم کو سیکھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ مختلف آثار ہیں، ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا اثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعلموا کتاب اللہ تعرفوا بہ واعملوا بہ تکونوا من اہلہ۔ جی، یہ کافی وسیع دائرہ ہے، اس میں آثار کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو پہلی جو اس میں بات ہے وہ تو تعلموا، قرآن کو سیکھو۔ تو قرآن کو سیکھنے کا مطلب احادیث میں اور آثار میں کیا ہوتا ہے؟ تو تعلم کا لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں قرآن کے الفاظ کو سیکھنا اور یاد کرنا اور اس کے مفہوم اور مطالب کو ملحوظ رکھنا، یہ تعلم کے لفظ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لفظ تعلم جو ہے سیکھنا، علم اس پہ شامل ہے۔ تو اب اس میں اگر اس کے مخاطب اولین مخاطب ان آثار کے عرب کے لوگ ہیں تو ظاہر ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کتاب اللہ کا مطلب سمجھ کے پڑھو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ان کو تو یہی تعلیم یا تلقین کرنے کی ضرورت تھی کہ اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے اور یہ اللہ کے الفاظ میں موجود ہے، تو اس کو حاصل کرو، بالکل ٹھیک ہے، اس کو یاد کرو، اس کو سیکھو۔ ظاہر ہے سیکھیں گے تو وہ مطلب اور اس کا مفہوم تو ان کو سمجھ میں ہو گئی۔ تو جہاں آثار میں اس لیے ہمیں تخاطب کے لحاظ سے یہ بات ملتی ہے کہ جہاں سادہ طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سیکھو، تو وہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جاننے والے زبان تو جانتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور وہ قرآن کی جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو اس کی تعلیم تو وہ سمجھ لیں گے۔ تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ الفاظ کو سیکھو اور یاد کرو اور اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ جتنا ممکن ہو اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لو۔ آگے کچھ اور آثار میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں عجمی لوگ ہیں تو ان کو پھر یہ بات اور انداز میں کہی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ قرآن کو سیکھو، تعلم القرآن تعرفوا بہ، اور اس طرح اس کے علم کو حاصل کرو کہ تمہاری پہچان اس حوالے سے ہونے لگے۔ یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں اہل القرآن، صحیح، قرآن کے حاملین، جن کو قرآن یاد ہے، جن سے قرآن سیکھا جا سکتا ہے، وہ ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح اس کو سیکھو کہ تم پہچانے جاؤ کہ فلاں آدمی قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حامل ہے، اس سے ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، وہی وَعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ۔ تو اس کو سیکھو بھی اور اس پر عمل بھی۔ عمل کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی مطلب نہیں ہے قرآن کا حامل ہونے کا۔ بالکل ٹھیک ہو، تو قرآن کے اہل بن جاؤ گے، اہل القرآن بن جاؤ گے۔ صحیح۔ عبد الرحمن بن اسود ہیں، وہ عن ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال عبداللہ ان هذه القلوب اوعیۃ فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغیرہ۔ یہ جو دلوں کے پیالے ہیں، دل جو ہے وہ برتن کی طرح ظرف ہیں، تو ان میں قرآن کو بھرو، ان کو قرآن کے ساتھ مشغول کرو، غیر قرآن کے ساتھ مشغول نہ کرو۔ صحیح، یہ وہی تعلیم ہے جو ہم دیکھ مسلسل موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں بھی، صحابہ کے ہاں بھی، اور صدر اول میں مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام آپ کہہ لیں یا تعلیمی جو بندوبست تھا، اس میں یہ بڑے اہم اس کو سمجھا جا رہا تھا کہ کتاب اللہ اتنی عام ہو جائے، گھر گھر میں پہنچ جائے، ہر آدمی
کتاب اللہ سے اس طرح واقف ہو جائے کہ اس میں اور کوئی چیز خارج نہ ہونے، گویا محور و مرکز جو محور یہی بنے، بالکل ٹھیک، تاکہ یہ امکان یا یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی مسلمان گھرانہ ہے، کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے جہاں پہ اللہ کی کتاب موجود نہیں، تو باقی سب چیزیں ایک طرف رکھ دو، کسی اور چیز میں اشتغال نہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ صدر اول میں پورے 100 سال تک تو یہ پالیسی رہی کہ احادیث سے بھی لوگوں کو مشغول نہ کیا جائے، ان کی توجہ ادھر نہ جائے، ساری توجہ کتاب اللہ پر۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ عبداللہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ تعلم القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات اما انی لا اقول الف لام میم ولكن اقول الف 10 ولام 10 ومیم 10۔ یہ وہی اثر ہے جو حضرت ابن مسعود سے پہلے ہم نے پچھلی نشست میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کی جو تلاوت ہے اور اس کو سیکھنا، یعنی قرآن کو سیکھنا اور پھر اس کی تلاوت کرنا، اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہوئی، صحیح، اور 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محض قرآن پڑھنے سے تو اجر نہیں ملتا، جیسے بغیر سمجھے، تو کیا یہ جو تلاوہ لفظ ہے اس کے اندر مفہوم سمجھنا شامل ہے؟ اس کی ذرا محض الفاظ آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے تلاوت کے الفاظ بھی آثار میں ہیں، بعض جگہوں پہ کہ اس کو پڑھو، لیکن یہاں پہ تعلم القرآن، اصل جو فضیلت ہے، اصل جو اجر ہے وہ قرآن سیکھنے کی، ظاہر ہے وہ سیکھنا تلاوت پڑھنے کے ساتھ الفاظ سیکھنے، صحیح، الفاظ سیکھنے بھی ہیں، ان کو سمجھنا، تلاوت بھی کرنا ہے، لیکن اس سیکھنے میں قرآن کا سمجھنا اور اس کا علم یہ شامل ہے۔ اصل اجر اور اصل فضیلت اس کی ہے کہ آدمی مفہوم سے مطالب کو بھی سمجھتا ہو، الفاظ بھی یاد کرے، اور ظاہر ہے اس میں عمل کی شرط اپنی جگہ پر ہے۔ تو اصل اجر اور اصل فضیلت جو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ سمجھیں، یعنی صحابہ کے سامنے یہ صورت نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے مفہوم مطالب سے تو ان کو کوئی واقفیت نہیں ہے، صرف اس کے الفاظ یاد کر رہے ہیں اور صحابہ اس کا اجر بیان کر، ایسا نہیں ہے۔ جو ماحول میں صورت، خاص طور پر عرب کے ماحول میں، جہاں پہ نو مسلم زیادہ تر پہلے مرحلے میں عرب ہی تھے، جن کو زبان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ اصل فضیلت اس میں بیان کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس سے استنباط کر کے کہ اگر کوئی آدمی ابھی فوری طور پر، میں نے اس لیے کہا کہ آگے چل کر کچھ آثار میں ذکر آئے گا جہاں پر غیر عربی لوگوں کو مخاطب کر کے تو ان کو تلقین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ان کو صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن کے الفاظ سیکھیں، ان کو ساتھ پھر عربی سیکھنے اور عربی جاننے اور عربی کے قواعد جاننے کی بھی تلقین کی جائے، بالکل، وہ آگے الگ سے آگے آ جائے گا، بالکل ٹھیک ہو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں استنباط کر کے کہ اگر ایک کوئی آدمی پہلے مرحلے پر ابھی عربی سے اتنا شناسا نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کی کچھ صورتیں اور وہ کچھ حصے یاد کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ میں آگے چل کر عربی بھی سیکھوں گا، تو اس نیت کے لحاظ سے وہ اس اجر میں شامل ہو جائے گا، بالکل ٹھیک۔ لیکن بنیادی طور پر جو فضیلت اجر بیان کیا جا رہا ہے وہ سمجھ کر قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے اور تلاوت کرنے کے بارے میں۔ بہت خوبصورت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال من استظہر القرآن کانت لہ دعوۃ ان شاء یعجلها للدنیا وان شاء للآخرۃ۔ اسے ایک دعا کرنے جس کو یعنی قرآن کے پورے متن کو یاد کر لینا، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ صحیح، یعنی اور حفظ قرآن کی سعادت جو ہے، پورے قرآن کی اس کا متن یاد ہونا، قرآن حفظ ہونا۔ ہمارے یہاں حفظ کی تعبیر ہے، صحابہ کے ہاں عہد نبوی میں اس کے لیے جمع القرآن، اچھا، من جمع القرآن، صحیح، وہ جنہوں نے سارا قرآن جمع کیا ہوتا ہے، سارا قرآن ان کو یاد تھا۔ تو قرآن جتنا زیادہ کسی کو یاد ہو، یہ صحابہ کے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ دینی فضیلت کے معیارات میں سے ایک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے
تو آپ کہتے ہیں امام اس کو بنا. بالکل ٹھیک. جس کو زیادہ قرآن یاد ہے، احد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تدفین میں آپ نے ان کو مقدم کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے جن کو سارا قرآن یاد ہو ان کے بڑا مقام ہے. تو اسی کا یہ ذکر کریں. روایت تو معاذ بن جبل کی ہے، لیکن اس طرح کی روایات کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر موقوف ہوتی ہے، لیکن مضمون اس کا یہ بتا رہا کہ صحابی اپنے پاس سے تو ہی نہیں بتا یہ سکتا، نہیں کہہ سکتا. بالکل. تو یہ مانن مرفوع ہے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہوگی کہ جس نے پورا قرآن یاد کر لیا. اور ظاہر ہے وہ باقی شرائط اپنی جگہ ہے، تو اس میں قرآن کا علم بھی شامل ہے اور قرآن پر عمل بھی شامل ہے، اور اخلاص لوجہ اللہ سیکھنا یہ بھی شامل. وہ شرائط اپنی یعنی جگہ انڈرسٹوڈ نہیں یہ ساری چیزیں، وہ ساری اس میں شامل. تو اس کا ایک خصوصی مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص دعا کا حق دے دیتے ہیں. ایک دعا کا تمہیں اختیار ہے، جو مانگو گے وہ مانگو گے تو مل جائے گی. وہ اب چاہے تو دنیا کے لیے کوئی دعا مانگ لو، صحیح، اور چاہے تو اس کو اب آخرت کے لیے محفوظ رکھ لو. بالکل اس کا ایک شرف ہے. بالکل ٹھیک. اور ابی احوص کہتے ہیں عن عبداللہ سے، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو جعل لأحد خمس قلائص، اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ تمہیں 5 جوان اونٹنیاں ملیں گی، ان صلی الغداۃ بالکریہ، تم فلاں بستی میں اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ ملیں گی، تو لبات یقول لأہلی، تو وہ یہ کہتے ہوئے ساری رات گزار دے گا اپنے گھر والوں کو کہ لقد آن لی ان انطلق، کہ میں بس ابھی نکلتا ہوں میرا. تو واللہ لأن یقعد احدکم فیتعلم 5 آیات من کتاب اللہ فلہن خیر لہ من 5 قلائص و 5 قلائص. 5 آیتیں پڑھ لو، یاد کر لو، سمجھ لو، تو وہ اس سے یہ ہے 5 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ مضمون بنیادی طور پر حدیث میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور خاص طور پہ جو نئے اسلام میں داخل ہونے والے، خاص طور پر اعراب جو اس طرح مدینے میں نہیں تھے، ارد گرد میں تھے، ان کے لیے سیکھنے کے مواقع اس طرح نہیں تھے، یا اپنی روزمرہ مصروفیات میں ان کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا، تو ان کی ترغیب کے لیے آپ نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ یہ قرآن کی 1 آیت 2 آیت کو بھی، کہ روزانہ تم 1 آیت سیکھ لو، 2 آیتیں سیکھ لو، اس کو کم اہم نہ سمجھو. جی بالکل صحیح. اور ظاہر انسان تمثیل سے بات سمجھتا ہے. تم میں سے کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ 1 اونٹنی ملے گی، 2 اونٹنیاں ملیں گی، 5 اونٹنیاں ملیں گی، کتنا خوش ہوگا. تو یہ آیتیں اس سے کم نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو یہی سمجھ کے 1 آیت سیکھ لیا کرو، 2 آیتیں سیکھ لیا کرو، 5 سیکھ لیا کرو، کہ یہ اصل میں ہمیں آخرت کی اونٹنیاں تو ظاہر آخرت کی اونٹنیاں جی لیکن دنیا کی تمثیل کے لحاظ سے سمجھو کہ روزانہ تمہیں 2 اونٹنیاں 5 اونٹنیاں یہ مل رہی ہیں. تو اسی اسلوب کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس اثر میں بیان کیا، اختیار کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ایک اور روایت ہے ابو عبیدہ سے عن ابیہ، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کان یقرأ القرآن فیمر بالآیات فیقول للرجل خذها فواللہ لہی خیر مما علی الارض من شیء. کوئی بھی آدمی گزرتا تو اس کو وہ کہتے کہ یہ جو ہے وہ یہ آیت تم یاد کر لو، تو یہ تو زمین پہ جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. تو قال فیر الرجل انما یعنی تلک الآیہ حتی یفعلہ بالقوم کلہم. تو یہی کام وہ سارے لوگوں کے ساتھ کرتے، جو بھی آتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا، قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو بنیادی طور پر سیدنا عمر نے ان کو کوفہ میں اسی لیے بھیجا تھا، صحیح، کہ یہ لوگوں کو جا کر قرآن سکھائیں اور دین کا علم ان کو سکھائیں. تو عبداللہ بن مسعود نے وہاں جا کے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے. آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ سارے قرآن کے بھی قاری بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے، اور فقہا بھی تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کے بعد پھر کوفہ میں انہوں نے ہی ان کے علم کو آگے پھیلایا. تو یہ ان کا ایک طریقہ
بیان کیا کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے اس زمانے میں اس طرح کچھ تو ان کا حلقہ تھا جہاں پر کچھ لوگ ان کے کچھ ممتاز شاگرد وہ باقاعدہ اس حلقے کے مستقل حصہ بن گئے تھے اور انہوں نے ان سے پورا قرآن سیکھا. بالکل. تو آگے تفصیل سے ہم ان کے شاگردوں کا دیکھیں گے. صحیح. لیکن وہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ بھی ایک طریقہ تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کا. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو یا پڑھا رہے ہیں یا خود تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ وہاں سے گزر بھی رہے ہیں. تو وہ گزرتے ہوئے آدمیوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ اس وقت جو آیت پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ, یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ یاد کر لو, یہ معمولی آیت نہیں ہے, بالکل ٹھیک, یہ آیت سیکھ لو. صحیح. یہ زمین میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. بالکل. اس سے آدمی کو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس خاص آیت کا کوئی بڑا مقام ہے. ظاہر ہے قرآن کی ہر آیت کا مقام ہے, بالکل ایسے, لیکن یہ اس کو ترغیب دینے کے لیے تو وہ یہ سمجھ کر کے یا یہ تاثر لے کر کہ یہ اس خاص آیت کا بڑا مقام ہے, میں اگر یہ سیکھ لوں تو مجھے بڑا اجر ملے گا, وہ سیکھ لیتا. صحیح. پھر کوئی اور آتا تو اس وقت جو آیت پڑھ رہے ہوتے اس کو کہتے ہیں یہ سیکھ لو. تو اس طرح جو بھی گزرتا اس کو اس وقت کوئی آیت جو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے یا پڑھا رہے ہوتے تھے, صحیح. تو گزرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ آیت ایک آیت سیکھ کے جاؤ. بالکل صحیح, بہت اچھا. یعنی شاگردوں سے ہٹ کر عوام کے لیے بھی انہوں نے ایک ترغیب کا طریقہ ہے نا. ایک عام آدمی ہے گزر رہا ہے, وہ باقاعدہ وقت نہیں دے سکتا, تو اسے کہو بھی کم سے کم ایک آیت تو سیکھ لو, یہ سیکھ لو, اور اس کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ جو معمولی کام نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت اچھا. اچھا جی, ایک راوی ہیں ابو امامہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اقرؤوا القرآن ولا یغرنکم ہذہ المصاحف المعلقہ فإن اللہ لم يعذب قلبا وعى القرآن. جی, قرآن کو سیکھو. صحیح. اور یہ جو مصاحف لٹکے ہوئے ہیں مسجدوں میں, ان سے دھوکے میں نہ پڑو کہ قرآن تو ہے. جی. قرآن تو پڑھا ہوا, قرآن تو محفوظ ہے, قرآن تو ہمارے سامنے ہے, اس دھوکے میں نہ پڑو. یہ مصاحف بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن قرآن خود یاد کرو. اپنے سینے. قرآن اصل میں اس لیے ہے, اور اس کے ساتھ انسان جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قرآن اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ یاد ہو, اس کے سینے میں محفوظ, اور وہ اس کو اپنی یادداشت سے, اپنے حفظ سے تلاوت بھی کرے, اس کو پڑھ سکے. تو لکھے ہوئے مصاحف پر دھوکے میں نہ پڑو کہ بس مصاحف ہیں کسی وقت کھول کے ہم پڑھ بھی لیں گے یا قرآن محفوظ ہے. نہیں, وہ الگ چیز ہے. شخصی جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو. تو دل میں جتنا قرآن کا حصہ یاد ہو اتنا خدا کے ساتھ ایک تعلق اور قرب پیدا ہوگا. تو جس آدمی نے اپنے دل میں قرآن کو محفوظ رکھا ہو ان ساری شرائط کے ساتھ, بالکل ریاکاری نہ ہو, اس پر عمل ہو, اس کے آداب ملحوظ رکھے گئے ہوں, تو ایسے دل کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ایک اعرابی جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا, اور وہ یقرأ قوما القرآن, یا ایک راوی کہتے ہیں کہ وَعِندَهُ قَوْمٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا ان کے شاگرد بیٹھ کے لوگوں کو سکھا رہے ہوتے تھے, پڑھا رہے ہوتے تھے. تو فقالت, اس نے کہا کہ ما یصنع هؤلاء, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو فقال ابن مسعود, انہوں نے کہا کہ یکتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وراثت چھوڑ کے گئے ہیں, یہ اس کو آپس میں بانٹ رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات فرمائی قرآن کی تعلیم کے بارے میں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالقرآن فتعلموہ وعلموہ ابناءکم فإنکم عنہ تسألون وبہ تجزون وکفا بہ واعظا لمن عقل. اس میں بھی وہی تعلیم ہے, ہاں, لیکن تھوڑا اسلوب مختلف ہے اور پیرایا بھی مختلف ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا جملہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ فتعلموا, اس کو خود بھی سیکھو, جی, اور اس کو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. صحیح. اپنی یعنی یہ صرف شخصی ذمہ داری یا شخصی فضیلت نہیں ہے,
صحیح صحیح، یہ مسلمانوں کی بطور امت کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو اگلی نسلوں تک بھی منتقل کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو امت مجموعی طور پر حاملین قرآن ہے، بالکل ٹھیک، اس میں خاص لوگ ہیں جو قرآن کے علماء ہیں، جن کو سارا قرآن یاد ہے، وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ صرف ہم تک قرآن پہنچ گیا یہ کافی نہیں ہے، ہم نے اس کو آگے منتقل کرنا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ بالکل صحیح۔ فَإِنَّكُمْ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، یعنی یہ اس نہیں بارے میں پوچھا جائے گا، جی جی جی، بالکل ایسے، تمہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے صحیح، تو تم نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، ہوں، برتاؤ کیا اختیار کیا، اس سے غافل تو نہیں ہو گئے، بالکل ٹھیک، پوچھا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر تمہاری جزا و سزا ہوگی۔ بالکل ٹھیک، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، جن قوموں کے پاس کتاب الہی نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے ان کا حساب کتاب کیسے معاملہ ہوگا؟ کیسے ہوگا، لیکن تمہارا معاملہ کیسے ہوگا وہ تو تمہیں بتا دیا گیا۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اس سے غفلت برتو یا اس سے انحراف اختیار کرو یا اس پر عمل کرو، جو کچھ ہونا ہے اس کتاب کی روشنی میں ہونا ہے، بالکل ٹھیک، تو اس سے تم نچنت نہیں ہو سکتے۔ مولانا اصلاحی کی اگر ہم اردو استعمال کریں، اس کے بارے میں بے فکر نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقَلَ، لمن عقل، اور اس سے آپ کو دیکھیں وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ قرآن سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ جو بھی عاقل ہوگا، جو بھی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قرآن اس کے لیے بطور واعظ کافی ہے۔ بہت اچھا، جس کو بھی قرآن یاد ہے اور اس کا مفہوم وہ سمجھتا ہے، تو اس کو تذکیر کے لیے، اس کو غلط راستے پر جانے سے روکنے کے لیے کسی اور واعظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بہ واعظا لمن عقل، بس یہ اہتمام کر دو کہ تمہارے بچے سمجھتے ہوں قرآن کو، قرآن ان کو یاد ہو، اور وہ تذکیر کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے رہیں، اور کسی مبلغ کی، واعظ کی، داعی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ بہت خوب۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ای العمل افضل عمل کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور آگے انہوں نے فرمایا کہ وما جلس قوم فی بیت یتعاطون فیہ کتاب اللہ فیما بینہم ویتدارسونہ الا ازلتہم الملائکۃ باجنحتہا وکانوا اضیاف اللہ ما داموا فیہ حتی یفیضوا فی حدیث غیرہ۔ سب سے افضل عمل اللہ کو کا یاد ذکر، کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا، تو یہ ذکر اللہ یعنی قرآن میں یا حدیث میں جب آتا ہے تو وہ اردو میں ہم جس کو ذکر اللہ محدود مفہوم میں سمجھتے ہیں، یہ اس سے وسیع ہے۔ وسیع، یعنی ذکر اللہ کا مطلب صرف تسبیح کے، تحمید کے کلمات پڑھنا صرف وہ نہیں ہے، صحیح، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ذکر اللہ وسیع مفہوم میں ہے، بالکل ٹھیک، وہ ذہنی طور پر اللہ کو یاد کرنا، صحیح، کائنات کی نشانیوں پر غور کرنا، اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، تلاوت کرنا، اس کے معنی و مطالب پر غور کرنا۔ صحیح، تو سب سے اصل میں ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ بالکل ٹھیک، ان ساری چیزوں سے ہم جب متوجہ کس طرف ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف، تو یہ سب ذکر اللہ کی شکل ہے۔ بالکل، یہاں ذکر اللہ کی جو خاص شکل اس اثر میں بیان ہوئی ہے وہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل اس لیے آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ کسی اس جگہ بیٹھے ہوں اور وہ قرآن آپس میں ایک دوسرے کو لے دے رہے ہوں، یتعاطون فیما بینہم، سیکھ جس سکھا کو رہے ہوں، یہ آیتیں یاد ہیں وہ دوسرے کو وہ سکھا رہا ہے، جس کو کوئی اور آیتیں یاد ہیں وہ اس کو سکھا رہا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہوں کہ بھئی ہم میں سے جس کو قرآن جتنا یاد ہے وہ دوسروں کو سکھائے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں، کوئی مطلب مفہوم سمجھنا ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو کتاب اللہ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، مل کر آپس میں اس پر غور کر رہے ہیں۔ تو ایسی مجلس پر ذکر اللہ کی اور جو بھی مجلس ہو، یہ شکل ہو یا اور شکل ہو،
تو فرشتے آ کر اپنے پروں کے پروں سے ساتھ اس مجلس پر سایہ کرتے ہیں. سایہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو. فرشتے ویسے ہی تلاش میں رہتے ہیں کہ زمین پر کہاں اللہ کی ذکر آگے کسی اثر میں خیال میں اس طرح کا اثر آئے گا کہ وہ آسمان سے فرشتے جب دیکھتے ہیں نا زمین، جی جی، تو ایسی روشن وہ گھر نظر تو وہ گھر جہاں پر یا وہ مجلسیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کتاب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ ان کو وہاں سے ویسے روشن نظر آتے ہیں جیسے ہم یہاں سے آسمان کو دیکھیں تو ستارے نظر آتے روشن نظر آتے ہیں. بالکل. تو فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ. اور جب تک کیا آخری وَكَانُوا أَضْيَافَ اللَّهِ مَا دَامُوا فِيهِ، ایسے لوگ اللہ کے مہمان، وہی جو پیچھے ہے نا مادوبۃ اللہ، بالکل ٹھیک. قرآن اللہ کی ضیافت ہے. صحیح. یہ لوگ جب تک اس کام میں مشغول ہیں اور اس کو چھوڑ کر جب تک کوئی اور سرگرمی نہ شروع کر دے، تو سمجھیے اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی ضیافت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آج کی ہماری نشست قرآن سیکھنے کی فضیلت کے حوالے سے تھی اور کافی اہم آثار ہم نے دیکھے اور آپ نے بڑی خوبصورت ان کی وضاحت فرمائی. انشاءاللہ کسی اور نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ضرور. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.